اب تشریف لاتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست حضرت علامہ مولانا پروفیسر جعفر قمر سیالوی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں. ان کی آمد سے پہلے آپ ان کے شایعہ نشان نعرہ لگائیں تاکہ نعرے کی گونج میں وہ بیان شروع کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے حصے میں اپنے بندے کو، بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تاکہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے. بے شک وہ ہمیشہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے پہلے حصے اسراء کا بیان صریح الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، ان الفاظ کے ساتھ. اور اگلے حصے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور سدرۃ المنتہا تک، اس کا بیان اشارتاً لنریہ من آیاتنا میں کیا گیا ہے. اور اس سے اگلا بیان سدرۃ المنتہا سے لامکان تک، اس میں بھی اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہ هو السمیع البصیر اس کے اندر فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کے 3 حصے علماء اکرام نے بیان فرمائے ہیں. پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو معراج بشریت بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بشری جسم کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے. وہاں پر سب انبیاء اکرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اور دوسرے حصے اس کو اسراء بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اسریٰ بعبدہ کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور دوسرا جو حصہ ہے جس کا یہاں اشارتاً بیان ہے اور تفصیل کے ساتھ اس کا بیان سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں ہے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر حدیث کی صحیح کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا ہے. اور تقریباً 25 صحابہ اکرام نے ان حدیثوں کو نقل فرمایا ہے. تو یہ جو بیان ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے، جس کو معراج کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ میرے پاس ایک سیڑھی لائی گئی
وہاں لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کیا ہے، اسی نسبت سے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے جو آپ کا معراج شروع ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے، اس کو معراج نورانیت بھی کہا جاتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشریت پر نورانیت کا غلبہ ہوا، اور اس غلبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو آپ نے سارا اس کا بیان فرمایا۔ اور اس کے آگے جو بیان ہے، اس کو معراج مظہریت بھی کہا جاتا ہے۔ معراج مظہریت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں جو نور والے تھے، فرشتے تھے، ان کا بھی سفر سدرۃ المنتہا پر ختم ہو جاتا تھا۔ اب اگلا سفر جس کو کرایا گیا وہ شخصیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر اتم بنایا تھا۔ اللہ کی صفات کے سب سے بڑے مظہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اس کی طرف گئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا، کہ کسی نبی کو بھی اس تک نہیں پہنچایا گیا۔ تو یہ معراج شریف کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کو معراج بشریت کہا جاتا ہے، دوسرے کو معراج نورانیت کہا جاتا ہے، اور تیسرے کو مظہریت کہا جاتا ہے۔ اب جو صحیح احادیث میں اس کا بیان ملتا ہے، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر، جس میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کا وہ گھر تھا جس میں آپ آرام فرما تھے، وہاں آرام کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا۔ اب یہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں معراج کے حوالے سے، کہ معراج کتنی قسم کا ہے۔ ویسے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معراج یہ تھا کہ آپ نماز ادا فرماتے تھے، آپ کی ہر نماز معراج ہوتی تھی۔ الصلاۃ معراج المومن، اگر مومن کی نماز معراج ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ اتم نماز معراج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نماز معراج ہوتی تھی، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جسم کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتے تھے، کبھی سو رہے ہوتے تھے، کبھی جاگ رہے ہوتے تھے تو عبادت کر رہے ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر رہے ہوتے تھے، گھر میں سب کو نظر آتے تھے۔ لیکن بخاری شریف کی صحیح روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ابیت عند ربی، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، ہوا یرزقنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اب یہاں ذرا قابل غور بات ہے کہ اس معراج شریف میں آپ کا جسم اطہر یہاں نظر آتا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، سو رہا ہے، جس بھی حالت میں ہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کی صورت میں جو الفاظ ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابیت عند ربی۔ اب یہ معراج ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا۔ نماز والا معراج پہلا، اور یہ دوسری قسم ہوگی۔ اور بخاری شریف کی صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں، یہ اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب آپ نے وصل کے روزے رکھ رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے دیکھ کے رکھنے شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نہ رکھو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں بھی رکھنے کی اجازت دے دیں، آپ رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے ان پر کرم فرمایا، ان کو کہا کہ آپ نہ رکھا کرو۔ تو اب ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جو ضد کر رہے ہیں، گزارشات پیش کر رہے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ فرمایا
کہ تمہارے اور میرے درمیان اب فرق کیا ہے، میرا رنگ پیلا کیوں نہیں پڑتا، میں کمزور کیوں نہیں ہوتا۔ کئی دن مسلسل روزے سے روزہ ایسے ملاتے جاتے تھے کہ صبح سحری کی ہے تو شام کو افطاری نہیں کی، پھر صبح اگلے دن کا روزہ رکھنے کے لیے سحری نہیں کی، یہ نفلی روزوں کی باتیں تھیں۔ اگلے دن دوسرا روزہ مل گیا، پھر تیسرا، چوتھا، اس طرح کئی دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے روزہ ملاتے تھے۔ صحابہ اکرام نے بھی شوق سے کہ حضور کی سنت ہے کرنا، لیکن کمزور ہو گئے، رنگ پیلے پڑنا شروع ہو گئے، تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ فرق کیا ہے، آپ سمجھیے ذرا۔ فرمایا ایکم مثلی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل۔ اور دوسری روایت جو بخاری کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام سے فرمایا، کتنی عظیم و شان ہستیاں تھیں وہ، ان کو آپ فرما رہے ہیں لستم کہیتی، تم سارے بھی میری اس حیت جیسے بھی نہیں ہو۔ تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم حضور جیسے ہیں، یہ حضور ہمارے جیسے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں، کیا ان کو قرآن پاک کی آیت یاد نہیں جو آپ پڑھ کر لوگوں کو یہ فتوے دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، ہم حضور جیسے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نہیں آتی تھی؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ وہی نبی جو اللہ تعالیٰ سے قرآن کی یہ آیت ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہی اللہ کی وحی سے یہ فرما رہے ہیں ایکم مثلی لستم کہیتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت سامنے بھی موجود ہے اور ادھر رات اپنے رب کے پاس بھی گزار رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، مسئلہ کیا حل ہوا؟ مسئلہ یہ حل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں آپ کی صفت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شاہد ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں، ادھر یہاں بھی ہیں اور ادھر اپنے رب کے پاس بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اگر حاضر ناظر نہیں تو اس مسئلے کو حل کر کے دکھاؤ۔ کیسے حل کرو گے؟ تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے وہ ثابت ہوتا ہے قرآن کی ان آیتوں سے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح احادیث سے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ